آپ سن رہے ہیں سیرا وائس اسٹوڈیو، ایک ایسا اسٹوڈیو جہاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سیرت کے ایک ایسے دور پر بات کریں گے جب مدینہ کی نئی اسلامی ریاست آپ کہہ لیں کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جی بالکل، یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو صرف باہر کے دشمنوں سے نہیں بلکہ اندرونی سازشوں سے بھی نمٹنا تھا۔ تو چلیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پچھلی بار بات چھوڑی تھی۔ احد کے بعد ابو سفیان نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک چیلنج دیا تھا کہ اگلے سال بدر میں پھر مقابلہ ہوگا۔ اس کا کیا بنا؟ وہ ایک بہت اہم نفسیاتی جنگ کا موقع تھا۔ تو جب وہ وقت آیا شعبان سن 4 ہجری میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیلنج کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ 1500 صحابہ کا لشکر لے کر بدر پہنچے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی نکلا۔ 2000 کا لشکر تھا اس کا، لیکن اس کا دل خوفزدہ تھا۔ وہ بس جنگ سے بچنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اچھا، اور اسے بہانہ مل بھی گیا پھر؟ جی بالکل، وہ مرو زہران کے مقام پر پہنچا اور اپنے لشکر سے کہنے لگا کہ دیکھیں، یہ تو خشک سالی کا سال ہے، جنگ کے لیے ہریالی چاہیے ہوتی ہے، اچھے حالات چاہیے، اور یہ کہہ کر وہ مکہ واپس لوٹ گیا۔ تو یہ تو ایک طرح سے بغیر لڑے ہی ہار ماننا ہوا۔ اس کا اثر کیا ہوا ہوگا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ یہ قریش کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی شکست تھی۔ مکہ والوں نے خود اس کے لشکر کا مذاق اڑایا، اسے جیش السویق یعنی ستو کا لشکر کا نام دیا۔ اور مسلمان 8 دن تک بدر میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ وہاں جو میلہ لگتا تھا اس میں تجارت کی اور اپنا سرمایہ بھی دگنا کر لیا۔ جب وہ واپس مدینہ پہنچے تو پورے عرب پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ صحیح، یعنی قریش اب مسلمانوں کا سامنا کرنے سے ڈر رہے تھے۔ بالکل۔ تو جنوب کی طرف سے تو قریش کو ایک نفسیاتی شکست ہو گئی، لیکن مدینہ کو خطرہ صرف جنوب سے تو نہیں تھا۔ شمال کا کیا حال تھا؟ آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا۔ دومت الجندل جو شام کے تجارتی راستے پر تھا، وہاں سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ کچھ قبائل قافلوں کو لوٹ رہے ہیں اور وہ مدینہ پر حملے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک فوجی خطرہ نہیں تھا، یہ مدینہ کی معاشی ناکہ بندی کی بھی ایک کوشش تھی۔ جی، یہ بہت سنگین معاملہ تھا۔ تو 25 ربیع الاول 5 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ خود وہاں کے لیے روانہ ہوئے۔ اور اس مہم کی حکمت عملی کیا تھی؟ حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن کو حیران کر دیا جائے، تو لشکر رات کو سفر کرتا اور دن میں کہیں چھپ جاتا، تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ جی، اور جب اسلامی لشکر اچانک وہاں پہنچا تو دشمن سب کچھ، اپنے مویشی، اپنا مال وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو اس مہم نے شمالی علاقوں تک اسلامی ریاست کا اثر قائم کر دیا؟ بالکل، یہ پیغام چلا گیا کہ مدینہ کی پہنچ اب اس کی سرحدوں سے بہت آگے تک ہے۔ ان کامیابیوں کے بعد مدینہ میں ایک طرح کا استحکام آ رہا تھا، لیکن شاید یہ امن کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہاں ہمیں بنو نذیر کو یاد رکھنا چاہیے، جنہیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ ان کے دلوں میں بدلے کی آگ تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ایک بڑا اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ جی، ایک گرینڈ کولیشن۔ وہ مکہ گئے اور قریش کو جنگ پر اکسایا، پھر نجد جا کر بنو غطفان کو خیبر کی کھجوروں کا لالچ دے کر ساتھ ملا لیا۔ یعنی دشمن کا دشمن میرا دوست۔ بالکل، اور دیکھتے ہی دیکھتے عرب کے بہت سے قبائل اس اتحاد میں شامل ہو گئے۔ یہ لشکر کتنا بڑا تھا؟ یہی تو سب سے خوفناک بات تھی۔ جنوب سے قریش اور ان کے ساتھی تقریباً 4000، مشرق سے غطفان اور ان کے اتحادی کوئی 6000۔ 10,000؟ جی، کل 10,000 کا لشکر۔ یہ اس وقت مدینہ کی کل آبادی سے بھی زیادہ تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے وجود کا سوال تھا۔ جب اس لشکر کی خبر مدینہ پہنچی تو کیا صورتحال تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجلس شورا بلائی۔ یہ آپ کا طریقہ تھا کہ اہم معاملات میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اور اسی مجلس میں وہ مشہور تجویز سامنے آئی جس نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ فارس میں جب ہمارا محاصرہ ہوتا تھا تو ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ عربوں کے لیے تو بالکل ایک نئی چیز ہوگی۔ بالکل نہیں، وہ تو کھلے میدان میں بہادری دکھانے کے قائل تھے۔ خندق کھود کر دفاع کرنا ان کے لیے ایک غیر روایتی، شاید ایک بزدلانہ حربہ تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو فوراً قبول کر لیا۔ جی، فوراً، اور یہ اسلامی معاشرے کی خوبصورتی تھی کہ حکمت جہاں سے بھی ملے اسے قبول کیا جاتا ہے۔ خندق کی کھدائی تو بہت مشکل کام رہا ہوگا، موسم، وسائل کی کمی۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کا اصل امتحان تھا۔ سخت سردی تھی، کھانے کی شدید قلت تھی،
اور وقت بہت کم تھا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ کھودنے کا کام سونپا، اور آپ خود بھی ایک عام مزدور کی طرح مٹی اٹھا رہے تھے۔ صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اشعار پڑھتے، وہ پیٹ پر پتھر باندھنے والا واقعہ بھی تو اسی موقع کا ہے۔ پر 2 پتھر دکھائے۔ یہ کی عادت تھی کہ لیڈر اپنی قوم کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ اور اسی مشکل وقت میں کچھ معجزات بھی تو پیش آئے۔ جی ہاں، کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب آپ پر بھوک کے آثار دیکھے تو گھر سے تھوڑا سا کھانا بنوا کر لائے۔ وہ تو صرف چند لوگوں کے لیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 1000 لوگوں کو بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور معجزہ یہ ہوا کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا، اور کھانا پھر بھی باقی تھا، ہانڈی بھری کی بھری رہی۔ اور وہ چٹان والا واقعہ؟ ہاں، کھدائی میں ایک بہت سخت چٹان آ گئی، کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے کہ دال پکڑی اور بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی۔ ایک تہائی چٹان ٹوٹی اور ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ پھر دوسری ضرب لگائی اور فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس عطا کیا گیا ہے۔ اور تیسری ضرب پر؟ تیسری ضرب پر باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب اس وقت جب مسلمان سب سے کمزور حالت میں تھے، انہیں مستقبل کی عظیم سلطنتوں کی فتح کی خوشخبری دی جا رہی تھی۔ بالکل، منافقین تو مذاق اڑا رہے تھے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کو اور مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ پھر اتحادی لشکر مدینہ پہنچا، اور خندق دیکھ کر تو وہ دنگ رہ گئے ہوں گے۔ وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان جو 3000 تھے، انہوں نے کوہ سلا کو اپنی پشت پر رکھ کر مورچے سنبھال لیے۔ تو شروع میں لڑائی کیسے ہوئی؟ کچھ دن تو صرف تیر اندازی ہوتی رہی، لیکن پھر قریش کے کچھ مشہور جنگجو، جن میں عمرو بن عبدود بھی تھا، وہ ایک تنگ جگہ سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمرو بن عبدود کو تو بہت بڑا بہادر مانا جاتا تھا۔ جی، اسے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے خندق پار کر کے مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کی للکار پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور ایک شدید مقابلے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ اس کا قتل ہونا تھا کہ اس کے باقی ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ اس ایک واقعے نے اتحادیوں کے حوصلے توڑ دیے، اور مسلمانوں کو ایک بڑی نفسیاتی برتری مل گئی۔ لیکن محاصرہ تو جاری رہا، اور اب خطرہ باہر سے زیادہ اندر سے پیدا ہو گیا۔ جی، اور یہ اس جنگ کا سب سے نازک موڑ تھا۔ بنو قریظہ، جو مدینہ کے اندر آخری یہودی قبیلہ تھا، انہوں نے غداری کر دی۔ ان کا تو مسلمانوں سے معاہدہ تھا۔ بالکل، لیکن بنو نذیر کا سردار حیہ بن اخطب ان کے پاس پہنچا اور انہیں ورغلانا شروع کر دیا۔ کعب بن اسد، جو ان کا سردار تھا، اس نے پہلے تو انکار کیا، کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ وفائی دیکھی ہے، لیکن حیہ اسے یقین دلاتا رہا کہ یہ لشکر مسلمانوں کو ختم کیے بغیر نہیں جائے گا۔ آخرکار کعب مان گیا اور اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ اس غداری نے تو مسلمانوں کو دو طرفہ جنگ میں پھنسا دیا، سامنے 10,000 کا لشکر اور پشت پر دشمن۔ قرآن نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب نگاہیں پھر گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے۔ یہ شدید خوف کا عالم تھا۔ منافقین نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے تو بس دھوکہ تھے۔ ایسی شدید دباؤ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا قدم اٹھایا؟ آپ نے اتحاد کو توڑنے کی ایک کوشش کی۔ بنو قطفان کو مدینہ کی 1/3 پیداوار کی پیشکش کی تاکہ وہ واپس چلے جائیں۔ اچھا۔ لیکن یہ آپ کی ذاتی رائے تھی، وہی نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے انصار کے سرداروں حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے مشورہ کیا۔ اور ان کا جواب تو تاریخ کا حصہ ہے۔ جی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں منظور ہے، لیکن اگر یہ آپ کی اپنی رائے ہے تو ہمیں ایسی کسی صلح کی ضرورت نہیں، ہم انہیں تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ اس جواب نے تو مسلمانوں کا حوصلہ بہت بلند کر دیا ہوگا۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی ان کی رائے کو سراہا اور صلح کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور پھر اللہ کی مدد ایک ایسی جگہ سے آئی جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ آپ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو نفسیاتی جنگ کا ایک شاکار تھا۔ جی، نعیم بن مسعود، جو غطفان قبیلے سے تھے، وہ خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آئے اور خدمت کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، تم اکیلے ہو، جاؤ اور دشمنوں نے پھوٹ ڈال دو، کیونکہ جنگ تو چال کا ہی نام ہے۔ اور انہوں نے کمال کی چال چلی۔ انہوں نے دونوں فریقوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے شک ڈال دیا۔ بالکل، وہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے اور کہا کہ قریش اور غطفان تو چلے جائیں گے،
تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے، تم ان سے کچھ سردار یرغمال کے طور پر مانگ لو۔ صحیح۔ پھر وہ قریش اور غطفان کے پاس گئے اور کہا کہ یہودی پچھتا رہے ہیں اور وہ تم سے کچھ سردار یرغمال مانگ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے کر دیں گے۔ اگر وہ یرغمال مانگے تو ہرگز نہ دینا۔ اس ایک چال نے پورے اتحاد کی بنیادیں ہلا دیں۔ جی، جب قریش نے حملے کے لیے یہودیوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے یرغمال مانگ لیے۔ قریش کو یقین ہو گیا کہ نعیم سچ کہہ رہا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر یہودیوں کا شک بھی پکا ہو گیا، یوں اتحاد ٹوٹ گیا۔ اور پھر قدرت نے آخری ضرب لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے سخت سرد رات میں ایک تیز آندھی بھیجی۔ اس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی ہانڈیاں الٹ دیں اور ان کے دلوں میں شدید خوف بھر دیا۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ اب یہاں رکنا ممکن نہیں۔ اس نے راتوں رات واپسی کا اعلان کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو میدان صاف تھا۔ اس فتح نے عرب کی سیاست میں طاقت کے توازن کو کیسے بدلا؟ اس نے سب کچھ بدل دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ اب پہل مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اب تک مسلمان دفاع کر رہے تھے، اب وہ حملے کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ مدینہ اب ایک ایسی طاقت بن گیا تھا جسے عرب کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی تھی۔ جنگ خندق تو ختم ہوئی، لیکن کہانی ابھی باقی تھی۔ مسلمانوں کو آرام کا سانس بھی نہیں ملا۔ جی، جس دن مسلمان خندق سے واپس لوٹے، اسی دن ظہر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ فرشتوں نے تو ابھی نہیں رکھے، اللہ آپ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو بہت سخت حکم تھا۔ تھکے ہارے لشکر کو فوراً ایک نئی مہم پر جانا تھا۔ صحابہ نے بغیر کوئی سوال کیے فوراً حکم کی تعمیل کی اور بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 25 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے فیصلے کا اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ جی، یہاں پر قبیلہ اوس، جو ان کے پرانے حلیف تھے، انہوں نے درخواست کی کہ ان سے نرمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا ہی ایک آدمی ان کا فیصلہ کرے؟ اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ جی، جو خندق میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ جب انہیں لایا جا رہا تھا تو ان کے قبیلے کے لوگ ان سے نرمی کی درخواست کرتے رہے، لیکن انہوں نے ایک تاریخی جواب دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں۔ اور انہوں نے کیا فیصلہ سنایا؟ انہوں نے فیصلہ سنایا کہ ان کے تمام جنگجو مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت سخت فیصلہ تھا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیصلے کی توثیق کی اور فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اس فیصلے کے بعد مدینہ سے اندرونی غداری کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پورا دور غزوہ بدر دوم سے لے کر جنگ خندق اور بنو قریظہ کے انجام تک ایک بہت بڑا اسٹریٹجک موڑ تھا۔ مسلمانوں نے دفاعی پوزیشن سے نکل کر پہل اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ بالکل، یہ واقعات صرف جنگیں نہیں تھیں، بلکہ ایمان، قیادت اور حکمت عملی کے امتحانات تھے۔ بہترین انسانی حکمت عملی جیسے خندق، غیر متزلزل ایمان، جوابی ذہانت اور خدائی مدد، ان سب کے امتزاج نے مسلم ریاست کے مستقبل کو محفوظ بنا دیا۔ مدینہ کو سب سے بڑے بیرونی خطرے سے محفوظ کرنے اور اندرونی غداری کو ختم کرنے کے بعد اب مسلمانوں کے سامنے ایک نیا افق تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دفاعی جنگوں کا دور ختم ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا منطقی قدم کیا ہو سکتا تھا؟ جنوب سے فوجی خطرہ ٹلنے کے بعد اب اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے آپ کی توجہ کا مرکز کون سی سمت بنتی؟